السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے سامنے تیسری جماعت کے 10 کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھوں گی، جس کا عنوان ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک سبق ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اور سمجھاؤں گی اور سبھی مشقی سوالات کو حل کروا کر بتاؤں گی۔ تو بچوں، اس کتاب کے جتنے بھی سبق ہیں اردو مضمون کے، آپ کو اس چینل کے پلے لسٹ میں ہے۔ تو چلو سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت حلیمہ۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو، عرب کے لوگ تھے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ چھوٹے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، دودھ پلاتے تھے، ان کا کمائی کا ذریعہ۔ بدو عورتیں یعنی کیا؟ عرب کے جو دیہات میں جو رہنے والی عورتیں ہیں انہیں بدو عورتیں کہتے ہیں۔ اور دیکھو اس کے آگے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے؟ دودھ پلانے کا کام کرتے تھے۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی۔ انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، ان کو دودھ پلایا، تو انہیں دائی حلیمہ کہتے ہیں۔ بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتے۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کے چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچے۔ بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھی۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حارث تھا۔ وہ بہت ہی کیسے غریب تھے، اور ان کی وہ بی بی حلیمہ محنت مزدوری کے لیے ان کے شوہر کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ عرب کے چند عورتیں دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ گئے، اور وہ قافلے یعنی وہ سواری کے پاس ان کے سواری کے لیے صرف ایک ہی اونٹنی تھی جو قافلے کے سب سے پیچھے تھی۔ بڑی مشکل سے وہ کیا گئے؟ مکہ پہنچے۔ ہمارے رسول کی والدہ حضرت آمینہ حضور کو کسی دائی کے سرپرست کرنا چاہتی، مگر جب پتہ چلا کہ آپ یتیم ہیں تو عورتیں آپ کو لینے سے انکار کر دی۔ بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھی، اس وجہ سے مکے کی کسی بھی خاتون نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی اپنے بچے کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ دائی کے سرپرست کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی انہیں لینا چاہتا تھا کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ یتیم تھے، یعنی ان کو والد نہیں تھے، اور وہ کیسے تھے؟ غریب تھے۔ بی بی حلیمہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے کر جائیں گے۔ یعنی کیا ہوا؟ ابھی بی بی حلیمہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا چاہتے تھے کیا؟ نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان کے شوہر سے کہا کہ ہم یہی بچے کو لے کر جائیں گے، یتیم بچے کو۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنے اونٹنی پر سوار ہو گئے تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورت کو بڑے تعجب ہوا۔ دیکھو یہاں پر پہلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا تھا؟ کیا حضرت بی بی حلیمہ کے پاس صرف ایک کمزور اونٹنی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جب لیا، جیسے اونٹنی پر بیٹھا تو اونٹنی کیسے تیزی سے دوڑنے لگی، جیسے اس میں جان آ گئی، اور پہلے وہ دودھ بھی دینا بند کی تھی لیکن ابھی دودھ دینے لگی۔ یہ سب دیکھ کر قافلے کی عورت بڑے تعجب میں ہو گئی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال کرتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی شیمہ اس کی غیر حاضری میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی۔ 4-5 برس کی عمر میں بھی بی بی حلیمہ نے حضرت محمد کو ان کے والد کے پاس لوٹا دیا۔ دیکھو ان کا بہت خیال رکھتے تھے بی بی حلیمہ۔ اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کی بڑی بیٹی کیا گئی شیمہ، وہ ان کو سنبھالا کرتی تھی۔ 4-5 برس کے ہو گئے بعد انہوں نے حضرت محمد کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دی۔ اب آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوگا۔ پھر بعد میں کیا ہوگا، بی بی حلیمہ نے ان کے والدہ کے پاس ان کو لوٹا دیا۔ ابھی وہ ان کے والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جیسے ہی وہ 6 برس کے ہو گئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا۔ پھر دادا اور چاچا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے نبی ہونے کے چند برس بعد بی بی حلیمہ کی ایک بہن ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو پڑے۔ دیکھو چند اس کے بعد برس بعد یعنی چند سالوں بعد کیا ہوگا، بی بی حلیمہ کا بھی انتقال ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو معلوم پڑا تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلے۔ ایک جنگ میں جب آپ کی جیت ہوئی تو قیدی آپ کے سامنے لائے گئے۔ ایک جنگ ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی اور سب قیدیوں کو ان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں شیمہ بھی تھی۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ تو دیکھو جب قیدیوں کو سامنے لائے تو اس میں شیمہ بھی تھی، تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اور ان کو آزاد کر دیا اور ان کے خاندان کے پاس انہیں پہنچا دیا۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ کی بہن بھی ہے تو آپ نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جیسے ان کو معلوم پڑا کیا دائی حلیمہ کی بہن بھی ہے تو اس لیے انہوں نے جتنے بھی ان کے پاس قیدی تھے ان کو سب کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول اور بی بی حلیمہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ دیکھو جیسے انہوں نے آپ نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا تو یہ دیکھ کر مدینے کے دوسرے لوگوں نے بھی کیا کیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے 6000 قیدی آزاد ہو گئے۔ یہاں پر دیکھو نیچے الفاظ کے معنی بتائے گئے۔ پرورش کرنا یعنی پالنا پوسنا، دائی یعنی بچوں کو کھلانا پلانا سنبھال لینا، بدو یعنی دیہات میں رہنے والے عرب، قافلے یعنی ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، سرپرست کرنا یعنی حوالے کرنا، یتیم یعنی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال ہونا یعنی مر جانا۔ آگے دیکھو مشقی سوال بتائے گئے ہیں، ہم اسے حل کریں گے۔ یہاں پر دیکھو ایک جملے میں جواب لکھو۔ نمبر 1، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ جواب، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے دیہات میں رہنے والے بدو عورتوں کے گھر بھیجتے تھے۔ نمبر 2، کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ جواب، بدو عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ نمبر 3، بی بی حلیمہ کون تھی؟ جواب، بی بی حلیمہ ہمارے پیارے رسول کی دائی تھی۔ نمبر 4، بی بی حلیمہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ جواب، بی بی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی۔ نمبر 5، بی بی حلیمہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول کو بچپن میں کون سنبھالتا تھا؟ جواب، بی بی حلیمہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول کو بچپن میں شیمہ ان کی بیٹی سنبھالتی تھی۔ نمبر 6، والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کی پرورش کس نے کی؟ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چاچا نے آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب لکھو۔
नंबर 1, रोज़ी कमाने के लिए बद्दू औरतें का ज़रिया क्या था? जवाब, रोज़ी कमाने के लिए बद्दू औरतों का ज़रिया बच्चों को दूध पिलाते और उनकी देखभाल करती थी। नंबर 2, अल्लाह के रसूल की वालिदा क्या चाहती थी? जवाब, अल्लाह के रसूल की वालिदा हज़रत आमिना हुजूर को किसी दाई के सरपरस्त करना चाहती थी। नंबर 3, काफ़िले की औरतों को ताज्जुब क्यों हुआ? जवाब, बीबी हलीमा जैसे ही हुजूर को लेकर ऊँटनी पर सवार हो गई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई और तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफ़िले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। नंबर 4, जंग के 6000 कैदियों को क्यों छोड़ दिया गया? जवाब, एक जंग में जब आपकी जीत हुई और कैदियों को आपके सामने लाया गया तो उनमें शिमा भी थी और जब उन्हें पता चला कि दिगर कैदियों में दाई हलीमा की बहन भी थी तो हुजूर ने तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह से जंग के 6000 कैदियों को छोड़ दिया गया है। अभी देखो आगे क्या बताया गया है। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। नंबर 1, बीबी हलीमा के शोहर का नाम डैश था, हारिस था। नंबर 2, हम इस डैश बच्चे ही को ले जाएंगे, यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। नंबर 3, कमज़ोर ऊँटनी में जैसे डैश पड़ गई, जान पड़ गई। नंबर 4, बीबी हलीमा ने हज़रत मोहम्मद को इनके वालिद के पास लौटा दिया गया। इस तरह से हमने पूरे मश्की सवालात भी हल करे। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।